12 ربیع الاول ہمارے ملک، ہمارے معاشرے اور خاص کر بر صغیر میں ایک جشن اور تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرہ کو اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کا یوم ولادت منایا جائے گا اور اس میں آپ کی سیرت اور ولادت کا بیان ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے اور اس تعلیم کے اندر اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں۔ تاریخ انسانیت کا عظیم واقعہ، اس میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آیا۔ انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ کا اور کوئی واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اسلام میں کسی کی یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے۔ لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش نہیں منایا، بلکہ آپ کے کسی صحابی کے حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں گزرا کہ چونکہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اس لیے اس کو کسی خاص طریقے سے منانا چاہیے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تقریباً اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ ان میں سے کسی نے بھی 12 ربیع الاول یوم ولادت پر جشن منایا ہو یا مروجہ طریقے سے 12 ربیع الاول منایا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اس روئے سرزمین پر کوئی ایسی قوم نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال محبت میں ایسی پائی جاتی ہے کہ تاریخ میں ایسی کوئی محبت نہیں ملتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو ان کے پانی جب ٹپکتے، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والے پانی زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے لے کر جسم پر مل لیتے تھے۔ ایک ایک سانس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نچھاور کر دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ ایسی قوم، وہ ایسی جماعت تھی، مگر ان لوگوں نے کبھی بھی 12 ربیع الاول، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اہتمام کر کے یہ دن منایا ہو، یا اس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو، یا کوئی جلوس نکالا ہو، یا کوئی چراغا کیا ہو، یا کوئی جھنڈیاں سجائی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے اہل مذاہب ہیں کہ ان کے یہاں چند رسومات ادا کرنے کا نام دین ہے، جب وہ رسمیں ادا کر لیں تو بس پھر چھٹی ہو گئی، بلکہ اسلام عمل کا دین ہے، اور یہ تو جنم روگ ہے، یعنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے۔ یوم ولادت منانے کا یہ تصور عیسائیوں سے آیا۔ واقعہ کیا ہے سنتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کے حواریین اور صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی اور یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے۔ اس وقت بھی جو لوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل پیرا تھے، انہوں نے
उनसे कहा कि तुमने ये सिलसिला क्यों शुरू किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में तो यौम पैदाइश मनाने का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि इसमें क्या हरज है, ये कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है, बस हम इस दिन जमा हो जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, उनकी तालीमात को याद दिलाएंगे और उसके जरिए से लोगों में उनकी तालीम पर अमल करने का शौक पैदा होगा, इसलिए हम कोई गुनाह का काम तो नहीं कर रहे हैं। चुनांचे ये कहकर यह सिलसिला शुरू कर दिया। चुनांचे शुरू में ऐसा ही हुआ। 25 दिसंबर आती और चर्च में कुछ लोग जमा होते, एक पादरी आता और तकरीर करके चला जाता। कुछ दिनों के बाद फिर किस तरह गुमराही आई और कितने खुराफात और रसूमात का यह दिन मरकज बना। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्होंने ये सोचा, हम पादरी की तकरीर तो करा देते हैं, मगर वो खुश्क किस्म की तकरीर होती है जिसका नतीजा यह है कि नौजवान और शौकीन मिजाज लोग तो इसमें शरीक नहीं होते, इसलिए इसको जरा दिलचस्प बनाना चाहिए ताकि लोगों के लिए दिलकश हो, और उसको दिलचस्प बनाने के लिए उसमें मौसीकी होनी चाहिए। चुनांचे उसके बाद मौसीकी पर नज़में, उसको दिलचस्प बनाने के लिए उसमें मौसीकी होनी चाहिए। चुनांचे उसके बाद मौसीकी पर नज़में पढ़ी जाने लगी। फिर उन्होंने देखा कि मौसीकी से भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए उसमें नाच गाना भी होना चाहिए। चुनांचे फिर नाच गाना भी शामिल हो गया। फिर सोचा कि इसमें कुछ तमाशे भी होने चाहिए। चुनांचे हंसी मजाक के खेल तमाशे शामिल हो गए। चुनांचे होते होते यह हुआ कि वो क्रिसमस जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात बयान करने के नाम पर शुरू हुआ था, अब वो आम जश्न की तरह एक जश्न बन गया। और इसका नतीजा यह है कि नाच गाना और इसमें मौसीकी, इसमें शराब नोशी और इसमें कुमारबाजी और जुआ, इसमें गोया के अब दुनिया भर की सारी खुराफात क्रिसमस में शामिल हो गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पीछे रह गई।